نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جملہ قائدین تحریک منہاج القرآن اور کارکنان تحریک وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بار دیگر اور سب کو خوش آمدید۔ مجھے شیخ زاہد فیاض نے بتایا کہ ان کا اندازہ تھا 1000 کے قریب اس آج کی سیشن میں آئیں گے، اور انتظامات بھی کہتے ہیں کہ 1000 کے کیے تھے، لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ اندازاً 1600 افراد ان کی رجسٹریشن ہو چکی ہے، تو اس سے زائد ہی آئے ہیں۔ 1600 کی تو رجسٹریشن ہے۔ ماشاءاللہ یہ تو ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ جن کو دعوت دی جائے یا جن کی اطلاع ہو تو اس سے کم ہی آتے ہیں۔ یہ تو تحریک منہاج القرآن کے کارکن الحمدللہ تعالی جوں جوں پاکستان کے حالات بگڑ رہے ہیں یہ سنور رہے ہیں، جوں جوں خراب ہو رہے ہیں تو یہ اسی طرح بہتر ہوتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ تعالی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض ہے آپ کو، اور اللہ پاک آپ کو برکتیں بھی دے اور استقامت بھی عطا فرمائے، اور آپ کے ہر کام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک نظر ہوتی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ خاص جملہ بول رہا ہوں۔ یہ جو فتویٰ جاری ہوا جس کا آپ نے دیکھا، ناظم اعلیٰ صاحب نے بتایا کہ جس کی پوری دنیا میں کتنی اس کی ریسیپشن ہوئی، اس کا کتنا عظیم استقبال ہوا پوری ویسٹرن ورلڈ میں۔ پورے 10 سال کے بعد پہلا واقعہ ہوا 9/11 کے بعد 10 سال کا عرصہ بیت گیا کہ اسلام کے بارے میں کوئی مثبت خبر اچھے انداز کے ساتھ مغربی دنیا کو سننے کے لیے ملی۔ 10 سال کے بعد ملی۔ اور مغربی میڈیا میں نے خود اپنی زندگی کے جو 10 سال گزارے، اس میں ایک خبر بھی نہ الیکٹرانک میڈیا میں نہ پرنٹ میڈیا میں ایسی نہیں پڑی اسلام کے لیے مثبت، جو پیورلی پازیٹیو ہو اور اس کے اندر کوئی منفی پہلو، نیگیٹیوٹی کا کوئی عنصر موجود نہ ہو۔ منفی گوشوں کو دہشت گردوں کی کارروائیوں اور انتہا پسندوں کی، ایکسٹریمسٹ اور ٹیررسٹ کی کارروائیوں کی وجہ سے اچھالا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسلام کے چہرے پر گرد ڈال دی تھی ان لوگوں نے۔ گرد آلود ہو گیا تھا چہرہ، اسلام کی شناخت ختم کر دی تھی، بگاڑ دی تھی، اور منفی امیج قائم کر دیا تھا پوری مغربی دنیا کے ذہنوں میں، اور مسلمان دنیا میں بھی نوجوان نسل پریشان تھی۔ الحمدللہ اس ایک ایونٹ نے، اس فتویٰ کے اعلان نے ایک دن میں اور 2 ہفتوں میں مسلسل رات دن اتنا بڑا انقلاب پیدا کر دیا کہ 10 سال کا جو نقصان تھا وہ اللہ پاک نے اس کو پورا کیا، اور اسلام کے چہرے کی گرد 10 سال کی جو پڑی ہوئی تھی یک لخت دھل گئی۔ چہرہ صاف ہو گیا اسلام کا، اجلا ہو گیا۔ اور ابھی آپ کے پاس تو وہ چیزیں نہیں ہیں، میرے پاس لندن میں اور بہت ساری ای میلز ہیں، لا تعداد ای میلز امریکنز کی، برٹش نان مسلمز کی، یورپینز کی، بیلجیم سے، ایتھوپیا تک سے، حبشہ تک سے، دنیا کے افریقہ کے ملکوں سے بھی، امریکہ سے، افریقہ سے، یورپ سے، دنیا کے مختلف علاقوں سے، مغربی دنیا اور مشرقی دنیا سے، جن میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم اندھیرے میں تھے، جہالت کے اندھیرے میں تھے، جو چہرہ آپ نے اسلام کا ہمیں آج دکھایا ہے کاش ہمیں کوئی 10 سال پہلے دکھا دیتا۔ یہ ای میلز آئی ہیں، انہوں نے مبارکبادیاں دی ہیں، اور انہوں نے لکھا ہے کہ ایک نیا سفر مغربی دنیا میں شروع ہو گیا ہے۔ اسلام کا ایک تعارف تھا منفی پچھلے 10 سال سے، اس فتویٰ کے اجراء کے بعد ایک مثبت اور روشن چہرے کا تعارف اس کا آغاز ہو گیا ہے، اور یہ ایک لمبے خوشگوار سفر کی ابتدا ہے۔ اب یہ جو قبولیت ہوئی، اس وقت تقریباً 5 لاکھ کے قریب ویب سائٹس ہیں، 3 سے 4 لاکھ کے درمیان انگلش کی اور یورپین ویب سائٹس ہیں، اور دیگر زبانوں کی مغربی، اور 1 لاکھ سے زائد عربی ویب سائٹس ہیں، عربی زبان کی، عالم عرب کی۔ آپ اندازہ کریں 500,000 5 لاکھ کے قریب ویب سائٹس ہیں
جن پر اس فتویٰ کے موضوع پر موافق یا مخالف بحث جاری ہے پوری دنیا میں، اس فتویٰ پر 5 لاکھ ویب سائٹس کے قریب۔ اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی کہ کوئی چیز اتنی کثرت سے زیر بحث آئی ہو، علمی نوعیت کی کوئی چیز۔ اور اس کی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ اقدس ہوتی ہے، اور آپ جو کرتے ہیں اس آپ کی کاوشوں کی ساری خبر شام سورج کے غروب ہونے سے قبل آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوتی۔ تو یہ فتویٰ جب میں لکھ رہا تھا کینیڈا میں، اور روزانہ اس کو ٹائپ کر کے لکھوا کے تو سکین کر کے لاہور بھیجتا تھا ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں، وہ کمپوز کرتے تھے، پھر میں روز کئی صفحات رات دن کو لکھتا تھا، پھر اگلے دن بھیجتا تھا، اس کے بعد اگلے 24 گھنٹے میں پھر مٹیریل تیار کر کے بھیجتا تھا۔ تو یہ الحمدللہ تعالیٰ یہ کریڈٹ آپ کی تحریک کو گیا ہے، اور آپ نے اگر دیکھا ہو تو ہر جگہ منہاج القرآن کا نام، اللہ کی شان، اس نے اپنے محبوب کے دین کا پیغام پورے دیار کفر میں ان کی زبانوں سے بلند کر دیا ہے۔ وہ کتنے شوق سے منہاج القرآن کا نام لیتے تھے، آپ نے سنا ہے کہ بعض ویڈیو کلپس میں یا نہیں سنا؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں۔ تحریک منہاج القرآن کا ذکر کرتے تھے ہر انٹرویو میں۔ دنیا کے 90 ملکوں میں اس تنظیم کے برانچز ہیں، جو تعارف 27-28 سال میں دنیا میں کسی کو نہیں ہوا، 29 سال میں۔ وہ اندازہ کریں مغربی دنیا میں 2 ہفتوں کے دوران شرق تا غرب کونے کونے میں منہاج القرآن کا تعارف پہنچا دیا۔ اور مجھے نارتھ امریکہ سے، یورپ سے، حبشہ سے اور افریقہ کے ملکوں سے غیر مسلموں کے ای میلز آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں بتائیں منہاج القرآن کے فارم کہاں سے ملتے ہیں، ہم نے ممبر بن کے منہاج القرآن کی برانچ قائم کرنی ہے اپنے ملک میں۔ ابھی اس کے آگے بہت سے اس کے مرحلے ابھی باقی ہیں۔ ابھی اصل فتویٰ نہیں چھپا انگلش میں اور عربی میں، یہ تو اس کا صرف میری لانچنگ سپیچ آئی ہے 1.5 گھنٹے کی، جو لانچنگ سپیچ ہے اس کی افتتاحی سیریمنی کی جو لندن میں کی تھی وہ آئی ہے، اور کوئی 88-90 صفحات کا انگلش میں اس کا بریف سمری چھاپی تھی، سمری۔ تو جب اصل فتویٰ عربی میں اور انگلش میں آئے گا، اور پھر یورپ کی اور رشیا، چائنا سمیت دنیا کی مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ دنیا میں جائے گا، تو آپ اندازہ کریں کہ اس کے ایک نئے دور کا دوبارہ آغاز ہوگا۔ اصل ترجمہ، اصل اس کا ٹیکسٹ، اصل متن دنیا کے جب سامنے آئے گا، تو اللہ رب العزت آپ کو استقامت بھی دے اور آپ کی حفاظت بھی فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کا سایہ ہمیشہ آپ کے سروں پر ہو۔ مرکز بھی، سیکریٹریٹ بھی، یونیورسٹی بھی، ریسرچ انسٹیٹیوٹ بھی، طالبات بھی، طلباء بھی، تحفیظ القرآن بھی، تمام امارات اور پورے ملک میں منہاج القرآن کے تمام سینٹرز، مساجد، مراکز، آپ سب لوگوں کے گھر، کاروبار، آپ کی جانیں، مال، سب کچھ، اور بطور خاص اللہ پاک حضور علیہ السلام کے طفیل محفوظ و مامون رکھے، حفاظت فرمائے، اور آقا علیہ السلام کی کملی کا سایہ ہو، اور اللہ رب العزت کی رحمت کا، حفاظت کا سایہ ہو آپ سب کے سروں پر اور سب کے گھروں پر اور سب کی اولادوں پر اور آپ سب پر، اور پھر ملک پاکستان پر اور پوری قوم پر اور عالم اسلام پر بھی حفاظت کا سایہ ہو، تاکہ بد امنی، قتل و غارت گری، دہشت گردی اور یہ فتنہ ناکام و نامراد اور خاتمہ ہو اس کا، اور اہل پاکستان کو اور اہل اسلام کو امن، سکون اور چین کی حفاظت کی زندگی نصیب ہو۔ اور تحریک منہاج القرآن کے رفقا جہاں بھی ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے امن اور حفاظت اور سلامتی اور مدد و نصرت سے ہمیشہ مالا مال اور سیراب ہوتے رہیں۔ اب جو بات اس وقت کرنے والی ہے وہ یہ چند چیزیں جو اس عرصے میں جن کی طرف توجہ بڑھائیں، وہ یہ ہے کہ تربیت پر اپنی توجہ، جہاں دروس قرآن کے اجتماعات آپ برقرار رکھیں گے، جہاں حلقات درود کے فروغ میں بدستور کوشش کرتے رہیں گے، جہاں عرفان القرآن کورسز کو بدستور زیادہ بڑھائیں گے، پھیلائیں گے، حلقات درود ہو گئے، عرفان القرآن کورسز ہو گئے، دروس قرآن ہو گئے، جہاں ان کو فروغ دیں،
وہاں ان کے نتائج اور ثمرات کو سمیٹنے پر توجہ دیں. پہلی بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں، اگر ان کے نتائج ان سے بشکل دعوت، بشکل رفاقت، بشکل رکنیت، بشکل وابستگی، اگر ان سے یہ فائدہ آپ نہ اٹھا سکیں کہ لوگ مشن میں جوک در جوک شامل ہوں. دیکھیے سورہ اللہ رب العزت نے جو سورہ نصر میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو اللہ رب العزت کی مدد و نصرت کی علامت یہ ہوتی ہے، مدد و نصرت کی علامت یہ ہوتی ہے، یعنی کسی چیز کو صحیح یوٹیلائز آپ کر رہے ہیں اور اللہ رب العزت کی مدد اور اس کی نصرت سے صحیح فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کی علامت یہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اس کی علامت یہ ہے کہ لوگ جوک در جوک اس قافلے میں شریک ہوں. یعنی جتنی ایفرٹس کی جائیں ان ایفرٹس کا ماحصل یہ ہو کہ اس سے لوگ محض آ کے درس قرآن سنیں اور چلے جائیں. اس عمل کو تو پاکستانی قوم پچھلے 60 سال سے کر رہی ہے. یہ بات الگ ہے الحمدللہ تعالیٰ کہ اللہ نے جو منہاج القرآن کے دروس قرآن میں برکت دی ہے، وہ برکت ہر جگہ اس طرح کی نظر نہیں آتی، آپ کو نظر نہیں آئے گی. یہ اللہ کی آسمانی، اللہ کی طرف سے آسمانی مدد ہے آپ کے لیے. یہ اس مشن کی حقانیت کی علامت ہے، دلیل ہے. آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے رحمت اور برکت، اس کا فیض جاری ہے جو آپ کو ملتا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا اتنا فیض ملتا ہے کہ آپ کے ہر روز مشن کے ہونے والی ہر ایکٹیویٹی سے آقا علیہ السلام باخبر ہوتے ہیں اور توجہ رکھتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام. لہذا آپ اس میں اس طرح کام کریں کہ کسی سمت بھی آپ کی کوشش میں کوئی کمی اور کوتاہی نہ رہے. سو آپ اگر درس قرآن کرتے رہے، حلقات درود منعقد کرتے رہے اور اجتماع دعوت کے کرتے رہے، عرفان القرآن کورس بھی کرتے رہے، یہ سارا کام کر کے تو لوگوں کو چھوڑ دیا. آئے اٹینڈ کیا انہوں نے چلے گئے، آئے اٹینڈ کیا چلے گئے، آئے شرکت کی چلے گئے، تو یہ تو آمد و رفت کا سلسلہ رہا. اس سے آقا علیہ السلام کے دین کے عمل کو جو تقویت دینی ہے وہ کہاں سے پہنچے گی؟ وہ تو اکٹھ رہ جائیں گے، اجتماع رہ جائیں گے. بس آپ میری بات توجہ سے سمجھ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں؟ یہ تو اجتماع رہ جائیں گے، اکٹھ رہ جائیں گے. آپ لوگ دیکھیے، آپ یاد کریں 1990 کا زمانہ، جب الیکشن میں میں نے دورے پورے پاکستان میں، کوئی قریہ کوئی گاؤں پاکستان کا ہے جو چھوڑ دیا گیا ہو قابل ذکر علاقہ جہاں دورے نہیں کیے تھے. پھر اس کے بعد اگلا زمانہ پھر آتا رہا، پھر 1998 سے لے کر 2002 تک، پھر بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے، پتہ نہیں 2001 میں یا کیا زمانہ تھا، یا 2000 میں. وہ سب بڑے بڑے جو عوامی دورہ جات ہیں وہ یاد کریں. اس سے پہلے تو افغانستان کی سرحدوں پر جمرود اور جو قلعہ ہے خیبر تک، اس کے گاؤں تک میں گیا ہوں، وہ علاقے تک بھی نہیں چھوڑے. 10-10 ہزار کے اجتماع جمرود میں آزاد قبائل کے ہوئے تھے، 10-10 15-15 ہزار کے. اس کی تصویریں آپ کو پرانی نظر آئیں گی. قبائل، جمرود قبائل کے خیبر کے علاقوں میں، جن کو ایک شخص کو اردو بولنا نہیں آتی، وہ بھی بیٹھ کے جم کے سنتے تھے، پختون. اور وہاں سے لے کر پھر کہاں چمن کی وادیوں تک، کہاں کشمیر کے آخری خطوں تک، کہاں درون سندھ، اور کہاں آپ کے سامنے ہے سارا کچھ. اجتماع ہزاروں لاکھوں کے ہوتے تھے، سمندروں کی طرح، جو پاکستان کی تاریخ میں کسی کو بھی نہیں ملے. آئے، سنتے رہے جاتے رہے، سنتے رہے جاتے رہے، سنتے رہے جاتے رہے. تو نتیجہ ہوا کہ 2002 کے الیکشن میں اتنے ہی ووٹ نکلے جو 1990 میں پڑے تھے. میرے ذاتی حلقے کے ووٹوں کو نکال کر، کیونکہ 1990 میں خود کھڑا نہیں ہوا تھا، 2002 میں پہلی بار کھڑا ہوا خود الیکشن میں، تو میرے ذاتی ووٹ نکال کر جنگ کے اور لاہور کے ان کو نکال دیں. بقایا پورے ملک میں ہماری جماعت کو، تحریک کو وہی ووٹ ملے جو 1990 میں ملے تھے. ایک ووٹ بھی نہیں بڑھا.
0.0001% کا بھی اضافہ نہیں ہوا. تو یہ قوم عادی ہے آ کے سننے کی اور چلے جانے کی. درود پاک بڑا چلے گئے. آپ کی کنسنٹریشن اس پر ہونی چاہیے. اگر اس تحریک کو ایک نتیجہ خیز تحریک بنانا چاہتے ہیں جس دین کی تقویت ہو، اقامت دین ہو، اس مشن کو فروغ ملے، جو تصور دین اسلام کا آپ لانا اور بپا کرنا چاہتے ہیں اس کو قوت ملے، اور دہشت گردی اور انتہا پسندی اور جہالت کے تصور کا خاتمہ ہو، اور اسلام کا خوبصورت چہرہ دنیا کے سامنے آئے، امن کا چہرہ، محبت کا چہرہ، خوبصورتی کا چہرہ، امن اور آشتی کا چہرہ، جو پوری دنیا کی تہذیبوں کے درمیان کو ایگزسٹنس اور محبت اور پیار کا رشتہ استوار کر سکے، عالم انسانیت کو یکجا کر سکے، اور اسلام کے جو رحمت کے پہلو ہیں انہیں انسانیت تک پہنچا سکے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس منزل تک ہم پہنچیں، ہر اجتماع سے نتائج سمیٹنے کی ٹیکنیک اور میتھوڈولوجی وضع کریں اور پہلے تیار کریں، سر جوڑ کے بیٹھیں کہ اتنے اجتماع ہوئے، اس سے کتنے رفیق بنے، رپورٹس لے کے جائیں فاقت اور رکنیت والوں سے، مرکز سے، کہ کتنے رفقا نئے بنے، کتنے لائف ممبر نئے بنے، کتنے اراکین نئے بنے، کتنے وابستگان نئے بنے، کتنے لوگ ایکٹیو ان میں سے آگے امپروو کر کے کارکن بنے، کتنے آگے ترقی کر کے کارکن، غیر وابستہ لوگ کتنے وابستہ ہوئے، وابستگان میں سے کتنے رفقا ہوئے، رفقا میں سے کتنے کارکن بن گئے، درجہ بدرجہ ترقی ہو. اگر یہ اچیومنٹ نہ ہو، اور ان سے پھر کتنا آپ کا مالی معاونت آئی اس تحریک کو، مشن کو، جس کو قرآن مجید کہتا ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا. کون ہے جو اللہ کے دین کے لیے مدد کرنے والا ہے، خرچ کرنے والا؟ یہ وہ چیز زر تعاون ہے آپ کا، جس کے عوض ان کے لیے جاتا ہے، ان کو لٹریچر تعلیم کا جاتا ہے، اور ایک سینس آف پارٹیسپیشن، ایک سینس آف انوالومنٹ قائم ہو جاتی ہے کہ ہم کسی تحریک میں انوالو ہیں. اس کو کاؤنٹ کریں. اس لحاظ سے اجتماع کا ہونا یہ ایک علامت ہے صرف کہ لوگوں کا ذہنی رجحان اس مشن کے میسج کی طرف ہے، مشن کے میسج کو قبولیت ہے باقیوں کے مقابلے میں زیادہ. مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس پیمانے پر رہیں تو یہ پیمانہ تو ہمارے پاس 28-29 سال سے چلا آ رہا ہے. 1981 سے لے کے آج تک ہم اس پیمانے میں تو ہمیشہ سرخرو اور کامیاب ہیں. اجتماع کے لحاظ سے تو 29 سال میں ایک اجتماع بھی ایسا نہیں ہوا کہ جس کا طبیعت پر بوجھ آیا ہو کہ توقع سے کم اجتماع ہوا ہے 29 سال کی تاریخ میں. تو اس پیمانے پر تو ہمیں کبھی شرمندگی اور کبھی پریشانی نہیں ہوئی، اور یہ ایک لمحے کی خوشی ضرور ہے اس پر. مگر اس سے دیر پا نتائج لینا وہ قرآنی منہج ہے، منہاج قرآن ہے. اللہ پاک نے اس کا اصول وضع فرمایا، یدخلون فی دین اللہ افواجا. اور علامت اللہ کی مدد و نصرت کی یہ ہے کہ آپ نے دیکھ لیا لوگوں کو جوق در جوق قافلہ اسلام میں داخل ہوتے. یہ پیمانہ ہے. اگر جوق در جوق داخل نہ ہو، ممبرشپ نہ لیں، تو سمجھیں کہ وہ نتائج نہیں پیدا ہو رہے. اس پر مرکزی نظامت دعوت بھی توجہ کرے، اور مرکز کی تمام تنظیمات اور پنجاب کی تنظیمات، کہ یہ بیٹے یہ علامت ہے، آپ اس پر کیلکولیٹ کریں. اگر یہ چیز نہیں ہوتی تو مت خوش ہوں کہ ہم بڑا اچیومنٹ کر رہے ہیں، چونکہ اس سے ان دی لانگ رن مشن کو بینیفٹ نہیں جا رہا. اجتماع ایک شراب ہے، میں نے تو زندگی میں دیکھا ہے. یہ اجتماع ایک وقت کا ایک نشہ ہے، خوشی ہے. تنظیمات بھی خوش ہو جاتی ہیں، مبارکباد دیتی ہیں. گاؤں میں، قصبے میں، شہر میں جہاں ہوتا ہے، 1 دن 2 دن کے لیے لوگ جو مل مبارک دیتے، واہ بھائی واہ آپ کا بڑا اجتماع ہوا، بڑا کامیاب ہوا. بس یہ 2-4 دن کی ہو کے اس کے بعد ختم ہو گئی. تحریک کو کتنا فائدہ پہنچا مستقبل میں، اس کی طاقت میں کتنا اضافہ ہوا، افرادی قوت کی طاقت میں، اس کی رکنیت کی طاقت میں، رفاقت کی طاقت میں، مالی طاقت میں. میسج کو قبول کر کے کتنے لوگ آگے بڑھے، رکن بڑھے، اس مشن کا جھنڈا ہاتھ میں اٹھانے کے لیے کتنے لوگ تیار ہوئے. یہ پیمانہ ہے. آج سے آج کے اس اجلاس میں یہ تبدیلی کریں
کہ اس اجتماع کے نتائج کو سمیٹنے کے لیے حکمت عملی وضع کریں، اور اگر وہ نتائج آپ پیدا نہیں کر سکتے اور سمیٹ نہیں سکتے تو سمجھیں کہ حاصل نہیں ہو رہا سوائے ثواب کے، دو چیزوں کی، آخرت کا ثواب اور علاقے کے لوگوں کی واہ واہ شاباش کہ نہایت کامیاب ہوا، یہ دو باتیں۔ ثواب کے لیے اور بھی کام بہت کرنے کے ہیں، اتنا زیادہ خرچ کیے بغیر بھی اتنا ثواب مل سکتا ہے۔ اگر اتنا خرچ صرف اتنے ثواب کے لیے ہی کرنا ہے کہ اتنا بڑا اجتماع ہو جائے اتنا ثواب ملے گا، تو اتنے خرچ سے کے بغیر بہت کم خرچ کے ساتھ بھی اتنا ثواب مل سکتا ہے، ایسے اعمال بھی ہیں۔ اور اگر صرف واہ واہ لینی ہے تو واہ واہ کے لیے تو آپ اس مشن میں شامل ہی نہیں ہوئے، واہ واہ تو مقصود ہی نہیں ہے۔ ہر چند کے انسان کی بشری اور انسانی کمزوریوں میں سے یہ بھی شامل ہے کہ اس کی کاوشوں پہ اگر لوگ اپریشیٹ کریں، واہ واہ کریں، مبارکباد دیں تو یقیناً حوصلہ ہوتا ہے، دل کو خوشی ہوتی ہے۔ یہ ایک اینگل ہے، ایک بشری انسانی زندگی کا ایک جینون اینگل ہے بس، مگر اس سے آگے اس کی افادیت نہیں ہے۔ انسان کی ایک حوصلہ افزائی کے لیے ضرور اس کی ایک سگنیفیکنس اہمیت ہے بس، مگر سوال یہ ہے کہ تحریک کو فائدہ کیا پہنچا، اس واہ واہ سے کوئی تعلق نہیں اس فائدے کا۔ لہذا اس کی حکمت عملی وضع کریں، اپنے ہاں جا کے میٹنگز کریں۔ میں نے پیمانے بتا دیے کہ جو لوگ وابستہ نہیں تھے وہ وابستہ ہوں، جو ریگولر رفیق نہیں بن سکتے مالی حالات کی وجہ سے یا جو بھی سمجھیں، وہ آپ کے پاس آ کے اپنے نام درج کرا دیں کہ ہم سے مشن کا کام لیں۔ ہم لائبریریاں کھولنے کو تیار ہیں، ہم روز کا 1 گھنٹے 2 گھنٹے آپ کا لٹریچر تقسیم کرنے کے لیے دیں گے، دعوت کا پیغام دے دیں، کیسٹس تقسیم کر دیں گے، کیسٹ بنا کے پہنچا آئیں گے۔ کوئی کام مشن کام سے لیں تو کارکن بن جائیں، رفقا بن جائیں، لائف ممبر بن جائیں، اور جو ہیں پہلے سے موجود وابستہ اور لائف ممبرز یا رفقا وہ ایکٹیو ہو جائیں، ان کے اندر جذبہ آ جائے کام کرنے کا تو وہ کارکن بن جائیں۔ کارکنوں کی کمی ہے، کارکن آپ کو اور کچھ بھی نہیں تو پاکستان میں کارکن 50 لاکھ چاہیے آپ کو۔ 17 کروڑ کی آبادی میں 1 کروڑ نہ صحیح، اگر 50 لاکھ ہو تو 36واں حصہ جا بنتا ہے، 34واں حصہ۔ 1 کروڑ ہو آؤٹ آف 17 کروڑ تو 17واں حصہ ہے آبادی کا، اگر 50 لاکھ ہو تو 34واں حصہ ہے آبادی کا، یعنی 34 لوگوں میں سے ایک بندہ آپ کا کارکن ہو۔ اگر اتنا بھی نہیں ہوگا تو بتائیں آپ کون سی تبدیلی لا سکیں گے، کیا اچیو کر سکیں گے، کیا انقلاب لا سکیں گے؟ 34 آدمیوں میں ایک بھی آپ کا کارکن نہ کھڑا ہو۔ چونکہ جو لوگ ہوتے ہیں ہمدردی کرنے والے، درس سن کر پروگرام گوشہ درود میں حلقہ درود میں شریک ہو کر، عرفان القرآن کورس کر کے، شب بیداری میں آ کر، اعتکاف میں آ کر، 27ویں شب کے پروگرام میں آ کر، میلاد پاک میں آ کر، وہ لوگ مداح ہو جاتے ہیں، خیر خواہ ہو جاتے ہیں، مگر مداح اور خیر خواہ وقت پر کتنے آپ کے ساتھ سینہ تان کے کھڑے ہوں گے؟ مداح اور خیر خواہ تو کوفے میں دیکھ لیں، حضرت مسلم بن عقیل کے سلام پھیرنے کے بعد کتنے رہ گئے تھے۔ لہذا آپ کا کام اس دوران یہ ہے، نہ بے صبری نہ مایوسی۔ یاد رکھ لیں، استقامت والے نہ بے صبر ہوتے ہیں نہ مایوس ہوتے ہیں۔ یہ اگلی نصیحت ہے میری، بڑی بنیادی بات ہے، یاد رکھ لیں۔ 2 چیزیں انسان کو پریشان کرتی ہیں، ایک عجلت، بے صبری کی وجہ سے، اتنا عرصہ ہو گیا کرتے، اتنا عرصہ ہو گیا، اتنا عرصہ، جلد ہو جائے، فوری ہو جائے، عجلت۔ اور دوسری کبھی مایوسی، حسب منشا، قوم نہیں بدلتی تو مایوس ہوتا ہے انسان۔ عجلت اور مایوسی دونوں چیزوں کا علاج آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء کی سیرتوں پر نگاہ رکھنا ہے، آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو تکتے رہنا ہے۔ 13 برس مکہ معظمہ میں چاند کے ٹکڑے کر کے دکھائے تھے، پتھروں سے کلمہ پڑھا کے سنایا تھا، معراج پر گئے تھے اسی مکہ میں۔ یہ مدینے کے واقعات نہیں ہیں، ہجرت مدینہ سے پہلے کے ہیں۔ معراج پر ہوا ہے، پتھروں کو کلمہ پڑھایا، بے شمار معجزات آئے روز ہوتے، حتیٰ کہ چاند کے ٹکڑے کر کے بھی اسی مکہ میں دکھائے تھے۔ اس کے باوجود 13 سال کے بعد جب مدینہ پاک ہجرت کا فیصلہ کیا تو کل 400 لوگ مسلمان تھے۔
بتا رہا ہوں کہ بے صبری اور مایوسی کا علاج کیا ہے. آقا علیہ السلام کے حوصلے میں علاج ہے, آقا علیہ السلام کی استقامت میں علاج ہے, بلند ہمتی میں علاج ہے. بڑے مشن کے لیے کام کرنے والے لوگ بڑے بلند ہمت ہوتے ہیں, نہ بے صبر ہوتے ہیں نہ مایوس ہوتے ہیں. دو چیزوں کو کبھی زندگی میں قریب نہ آنے دیں. ان دو چیزوں کو قریب لانا کفر کی علامتوں میں سے ہے, ایمان کے خلاف ہے. تو آپ اندازہ کر لیں کہ اتنا عالم تھا, اتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے کہ جب کفار نے تلواروں کے ساتھ گھیراؤ کیا آپ کے در دولت کا, اتنے لوگ بھی نہیں تھے کہ آپ کا بچاؤ کر لیتے, اور تلوار کے ساتھ گھیراؤ کرنے والوں کو بھگا دیتے, ان پر حملہ کر کے ان کو منتشر کر دیتے. آپ اندازہ کر لیں اتنی قوت بھی نہیں تھی کہ ان تلوار کے ساتھ محاصرہ کرنے والوں کو منتشر کر دیتے. نہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاک کی اور کنکریوں کی کو اٹھا کر ان کی طرف پھینک کر معجزانہ طریقے سے قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے ہوئے نکلے, نابینا ہو گئے, حضور کو دیکھ نہ سکے اور آپ تشریف لے گئے. مگر اتنے افراد تیار نہیں ہوئے تھے اس وقت تک کہ وہ ان تلوار سے محاصرہ کرنے والوں کو 13 سال کے بعد بھی, اور آقا علیہ السلام کی ذات اقدس ہے, کوئی عام شخص نہیں ہے, ان کو منتشر کر سکیں, اٹھ سکیں. یہ علاج بتایا ہے میں نے کہ نہ بے صبری آئے اور نہ مایوسی آئے. اور آپ کو یاد ہے میں نے ایک موقع پر یہ بتایا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے غرق ہونے کی بد دعا کی تھی, جب اس نے بنی اسرائیل پر مظالم کی انتہا کر دی, تو اس کے غرق ہونے کے لیے بد دعا کی, تو اللہ رب العزت نے وہ دعا قبول فرما لی اور آپ کو اطلاع فرما دی کہ آپ کی دعا قرآن مجید میں ہے, قرآن مجید میں کہ اللہ نے آپ کی دعا کو سن لیا اور قبول کر لیا. یعنی فرعون غرق کر دیا جائے گا, ڈبو دیا جائے گا, غرق ہو جائے گا. اللہ رب العزت نے آپ کی دعا قبول کر لی. یہ قرآن مجید میں آ گئی خبر, ان کو وحی کر دی گئی, اس کی خبر قرآن مجید نے تصدیقاً دے دی. تو موسیٰ علیہ السلام دیکھتے تھے کہ وہ اب دعا قبول ہو گئی اس کے غرق ہونے کی, تو کب غرق ہوگا, کب غرق ہوگا. میں دو لفظ بتا رہا ہوں, نہ بے صبری نہ مایوسی, نہ عجلت اور نہ مایوسی. ان دونوں کو کچل کے چلنا, اس کو استقامت کہتے ہیں. دونوں کو پاؤں کے نیچے رکھ کے رگیت کے چلنا. نہ بے صبری آپ کو پریشان کر سکے, نہ مایوسی آپ کو نڈال کر سکے. تو آپ اندازہ کریں کہ فرعون کی غرق ہونے کی دعا قبول ہو جانے کے بعد, اللہ رب العزت کی وحی آ جانے کے بعد, انتظار کرتے رہے کب غرق ہوگا, کب غرق ہوگا. تو فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ اس دعا کی قبولیت کی خبر اترنے کے 40 سال بعد پیش آیا. کتنے سال بعد؟ سب بولیے, سب بولیے. کیا لفظ کہا میں نے, کتنے سال بعد؟ اونچی آواز سے کہیں. 40 سال گزر گئے. اب موسیٰ علیہ السلام کے صبر اور استقامت کا حال دیکھیے کیا ہے. اس لیے قرآن مجید ایسے پیغمبروں کو اولو العزم کہتا ہے. ایسے پیغمبروں کو, رسولوں کو اولو العزم کہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے, سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ آپ کے سامنے, سیدنا نوح علیہ السلام کی حیات مبارکہ سیرت آپ کے سامنے, سیدنا شعیب علیہ السلام کی آپ کے سامنے, سیدنا صالح علیہ السلام کی آپ کے سامنے, یوسف علیہ السلام کی آپ کے سامنے. کتنا زمانہ مشقتوں کا, 9 سال سے زائد عرصہ تو جیل میں ہی گزارا, اور پچھلا زمانہ بھی آپ کے سامنے ہے, کنویں میں گرنے سے لے کر آگے تک. منزل پر پہنچنے پہ ایک وقت لگتا ہے, اور منزل انہی کو ملتی ہے جو نہ بے صبر ہوتے ہیں نہ مایوس ہوتے ہیں. جو بے صبر ہو گیا اس کے ہاتھ سے منزل چھوٹ گئی, وہ قائم دائم نہیں رہ سکتا, لڑکھڑا جاتا ہے. جو مایوس ہو گیا وہ نڈھال ہو گیا, بس اس کے ہاتھ سے بھی منزل گئی. دوسری چیز یہ بتائی میں نے, پہلی بات بتائی کہ تمام کاوشوں سے نتائج پیدا کریں اور نتائج سمیٹیں. 2 لفظ بولے میں نے, یعنی ریزلٹ اورینٹڈ ہونی چاہیے آپ کی ایکٹیویٹیز.
یہ آپ کا کرائٹیرین ہونا چاہیے، ریزلٹ اورینٹیشن. جو کام کر رہے ہیں اس سے نتائج پیدا ہو رہے ہیں کہ نہیں. اور نتائج آپ کو بتا دیے، نتائج پیمانہ ہے آپ کی تحریک کی مضبوطی کی شکل میں، رفاقت، رکنیت، وابستگی، زر تعاون، ڈیفالٹرشپ کا خاتمہ، ریگولر ہونا اور کارکنوں کی تعداد میں اضافہ ہونا. یہ 5-6 چیزیں گنوا دی، یہ پیمانہ ہے، اور کوئی پیمانہ نہیں ہے. آپ سارے پیمانے اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں ہیں کاٹ دیں. وہ میں نے آپ کو بتا دیے. جو بقایا چیزیں ہیں نگاہ کے سامنے، وہ اللہ کی رحمت ہے، اس کی مدد و نصرت ہے، برکت ہے، اللہ اس کو قبول کرے گا، اجر دے گا، لوگوں میں عزت ہے مشن کی. دیٹس اٹ. یہ خیر کی باتیں ہیں. مگر اگر تو اتنی بات پر اکتفا کرنا ہے تو اتنی بات پہ تو ایک زمانہ گزر گیا ہے ایسی بات کے ساتھ. اگر آگے بڑھنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مشن کو تقویت پہنچے. ایک چیز اور میں یہاں نقطہ بیان کروں آپ کو. تحریک منہاج القرآن کے وابستگان کے لیے ایک مشکل ہے. موجودہ دینی حوالے سے جو ماحول ہے، جہالت کا ماحول، ایک مشکل ہے. وہ یہ کہ کئی لوگ تو لادینیت کا شکار ہیں. ایک بہت بڑا طبقہ جو اعتقادی اور فکری اور ذہنی لادینیت ہے، جو دین کو نہ پسند کرتے ہیں نہ گوارا کرتے ہیں. اس کے کئی اسباب ہیں اور آپ کے سامنے ہے وہ طبقہ. جو سیاسی رزلٹس جب آتے ہیں سامنے تو اس کے اندر جو لادینیت پسندی ہے اس کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے، بہت بڑا دخل ہوتا ہے. وہ طبقہ ایک طرف ہو گیا. اس کے بعد آ گیا وہ طبقہ بچ گیا جو دین پسند ہے، جو دین کو چاہتا ہے کہ ایک نظام زندگی کے طور پہ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے ملک میں آئے. اب وہ طبقہ تو آپ نے کچھ تو جو لوگ لادین ہیں، دین دشمن نہیں ہیں مگر دین سے دور ہیں بے خبری کی وجہ سے، کچھ تو ان میں سے لانا ہے کھینچ کر دین کی طرف. انہوں نے ہیں تو وہ مسلمان مگر بے خبری کی وجہ سے اس دوسرے دائرے میں ہیں. کچھ ان کو کھینچ کے لانا ہے. یہ دعوت دروس قرآن اور قرآن مجید کے فہم کو اور تعلیم کو فروغ دینے سے نتائج آئیں گے. آپ کے کردار سے آئیں گے، آپ کے عمل سے آئیں گے، حلقہ درود سے آئیں گے. یہ ان مختلف بہانوں سے، یہ جو خیر کے بہانے ہیں، یہ سارے بہانے. اللہ رب العزت کو نماز کی کیا محتاجی ہے؟ ہماری سجدوں کی، رکوع کی، سجود کی کیا محتاجی ہے؟ نہیں، یہ اعمال بہانے ہیں اللہ کی قربت کے لیے، اس کی اطاعت، اس کی بندگی کے لیے. اللہ نے ہمیں بہانے دے رکھے ہیں، یہ طور طریقے دے رکھے ہیں کہ ایسا کرو گے تو میری قربت مل جائے گی. ان میں خیر بھی ہے، برکت بھی ہے، ثواب بھی ہے اور اللہ کی قربت پانے کے بہانے بھی ہیں. بہانہ کسے کہتے ہیں بھئی؟ ذریعہ کو کہتے ہیں. میں دھوکہ کے معنی میں نہیں لے رہا، دھوکہ نہیں ہے، وسیلہ، ذریعہ. تو ان بہانوں سے، ان طریقوں سے کچھ لوگوں کو آپ دین کی طرف کھینچ کر لائیں گے. اس پر دھیان ہو، آپ کے دل میں درد ہونا چاہیے اور آپ کا دل درد محسوس کرے کہ ہاں لوگ جو دین سے دور ہیں وہ دین میں آئیں، اور آپ کو اس طرح خوشی ہو جیسے کسی کا مرتا ہوا بچہ یا بھائی موت کے منہ سے نکل کے زندگی میں آ گیا، زندہ ہو. اتنی خوشی ہو. یہ خوشی اس وقت ہوگی اگر دین سے پیار ہوگا آپ کے دل میں. اور دین سے پیار ہونا یہ آقا علیہ السلام کی محبت کی، سچی محبت کی علامت ہے کہ چونکہ اس دین کے لیے آقا علیہ السلام نے قربانیاں دی ہیں تو اس دین سے آپ کا پیار ہونا چاہیے. تو کچھ اس طبقے سے لائیں گے. پھر وہ طبقات، بڑے تھوڑے لوگ رہ جاتے ہیں جو دین کو پسند کرنے والے ہیں. پسند سے میری مراد جو چاہتے ہیں کہ سوسائٹی میں دین آئے اور دینی سوسائٹی ہو، اسلامک سوسائٹی بنے، جو چاہتے ہیں. اب ان کو آپ دیکھیے، بدقسمتی یہ کہ کتنے دھڑوں میں اور ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے. وہ محدود سا طبقہ جو تھوڑا سا پرسنٹیج بچتا ہے، وہ میرا خیال ہے 1-3% لوگ ہوں گے مشکل سے. وہ 2-3% سے زیادہ نہیں ہوں گے. اب وہ دھڑوں میں بڑھ گئے، کچھ فرقوں اور مسلکوں میں تقسیم ہے، اور وہ تقسیم بدقسمتی سے ہماری سوسائٹی میں
نفرت کے اعتبار سے، ایک دوسرے کے ساتھ دوری کے اعتبار سے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرنے کے اعتبار سے اسی طرح ہے جیسے ادھر مسلمان ہوں، ایک طرف ہندو ہوں، ایک طرف سکھ ہوں، ایک طرف کرسچنز ہوں، ایک طرف یہودی ہوں، جس طرح وہ اپنے دائرے چھوڑ کے دوسری طرف نہیں جا سکتے، فرقہ واریت کی دیواریں کسی لحاظ سے ان سے کم تر نہیں ہیں نفرت کے اعتبار سے، ایک دوسرے سے اتنے دور ہیں لوگ، اور اس کے اوپر پورے 100 سال لگے ہیں نفرت کی دیواریں تعمیر کرنے میں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اتنے ٹکڑوں میں یہ دین کو چاہنے والے لوگ بٹ گئے، اتنے ٹکڑوں میں۔ اب ان کو نکال دیں جو ذہنی فکری اختلاف کی وجہ سے، میں کہوں گا تصور دین کے اختلاف کی وجہ سے، میں اس کو یوں لیتا ہوں، میں مسلکی اختلاف نہیں کہوں گا، میں کہوں گا تصور دین پر اختلاف ہے۔ ہمارا تصور دین ایک ہے، کسی اور کا تصور دین دو، ہم جس کو دین سمجھ رہے ہیں وہ اس کو دین کے خلاف شرک اور کفر سمجھ رہے ہیں۔ ہم لوگوں کی جان بچانے کو دین سمجھ رہے ہیں، وہ لوگوں کو، بے گناہوں کو مارنا دین سمجھ رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو بچانا دین سمجھ رہے ہیں، وہ لوگوں کو جلانا دین سمجھ رہے ہیں۔ ہم ایک ایک جان کی حفاظت کو دین سمجھ رہے ہیں، وہ بے تحاشا ہزاروں کی جان لے لینا دین سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیے کتنا فرق آ چکا ہے، اور یہ ایک سفر ہے انتہا پسندی سے دہشت گردی تک۔ اب اس سے پھر دہشت گرد آ گئے ہیں، پھر انتہا پسندوں کی دلی ہمدردیاں دہشت گردوں کے ساتھ مل گئی ہیں، کتنی تقسیمات ہو گئی ہیں سوسائٹی میں۔ یا آپ نکالتے چلے جائیں، پھر بچ جاتے ہیں وہ لوگ جو آپ کی بات کو زیادہ توجہ سے سن سکتے ہیں اور سننے کے لیے تیار ہیں، جن کا تصور دین آپ کے ساتھ ملتا جلتا ہے، فکر میں، عقیدہ میں، مسلک میں، تصور میں، نقطہ نظر میں، تشریح میں، تعبیر میں آپ کے ساتھ سملر ہے، ادھر آ جائیں۔ اب ان کے اندر جب آ جائیں تو دیکھیں کہ کتنا چوں چوں کا مربع بنا پڑا ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ تحریک منہاج القرآن کے لیے مشکلات کیا ہیں احیاء دین میں، کس دور میں آپ کام کر رہے ہیں، مشکل ترین دور ہے۔ اس دور میں کام کر رہے ہیں جیسے انبیاء علیہ السلام دور جاہلیت میں اور دور کفر و شرک میں کام کرتے تھے۔ وہ کفر و شرک اس سینس میں نہیں ہے، مگر لوگوں کے اس کے جو اثرات سے جو طبیعتیں بنتی تھیں، لوگوں کے مزاج بنتے تھے، تعصبات جنم لیتے تھے، ان عصبیتوں کے لحاظ سے اس دور سے کم نہیں ہے آپ کا دور۔ عصبیتوں اور نفرتوں اور کدورتوں کے لحاظ سے جو دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں، تو جو لوگ آپ کی بات سن سکتے ہیں ان کے اندر دیکھیے کتنا چونچوں کا مربع ہے، اور اس میں ایسے لوگ، پھر پاکستان کی آبادی میں چونکہ 80% سے 90% جہالت ہے، لہذا پھر وہ جہالت والا تصور دین بھی اپیلنگ ہے ایک طبقے کو، جن کو کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، اور وہ پھر ایک سنگل 1-2 پوائنٹس پر برین واشنگ کرتے ہیں۔ پھر وہ آسان کام ہے سب سے زیادہ، اپنے دائرے میں جب آپ اتر آتے ہیں اس میں برین واشنگ والے بھی ہیں، بالکل اندھا کر دینا، دین کی ٹوٹیلٹی کی پکچر نہیں دیتے، دین کی کلیت نہیں بتاتے، پورا دین کا تصور اعتدال نہیں ہے، کامل دین کا تصور نہیں ہے، جو جسم کی بھی حفاظت کرے، روح کی بھی حفاظت کرے، جذبات کی بھی کرے، اعمال کی بھی کرے، ارادت کی بھی کرے، عقیدت کی بھی کرے، فکر و فہم کی بھی کرے، تصور کی بھی کرے، تعقل کی بھی کرے، دل کی کیفیات کی بھی کرے، تعلقات کی بھی کرے، عبادات کی بھی کرے، معاملات کی بھی کرے، مغرب کے ساتھ بھی تعلق دین کا استوار کرنے کا نقشہ دے، اہل اسلام کے ساتھ بھی نقشہ دے، دنیا کی بھی بات کرے، آخرت کی بھی بات کرے۔ یہ پیغمبرانہ تصور دین ہے، پیغمبرانہ تصور دین۔ سب سے مشکل کام انبیاء کا اس لیے ہوتا تھا کہ وہ کامل دین کا تصور پیش کرتے تھے، سنگل پوائنٹ ایجنڈا نہیں ہوتا تھا کسی نبی کا، صرف ایک سنت کی بات کر دی بس، حضور کی سنت پر عمل کرو، 70 حوریں ملیں گی، 70,000 حوریں ملیں گی، 70,000 جنتیں ملیں گی۔ اب یہ اگر ان پڑھ اور جاہل لوگ ہوں تو بڑا آسان سا سودا لگتا ہے، ایک کام پکڑا، برین واش ہوئے اور کرنے لگ گئے۔ یہی برین واشنگ دہشت گردوں اور انتہا پسندوں نے کی ہے۔ یہ سب عالم مسلمانوں کے کافر ہیں،
حکمران کافر ہیں، یہ مسلمان ان کی سپورٹ کرنے والے کافر ہیں، عالم کفر کا ساتھ دے رہے ہیں، یہ بھی کافر ہیں، لہذا ان کو قتل کرو، مرو، مر جاؤ، یا غازی یا شہید، سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ اب نوجوان بچے آسانی سے برین واش ہو کے اس راستے پر چل جاتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیں، سنگل پوائنٹ ایجنڈا جو برین واش کر دے، یہ ایزیسٹ ورک ہے، لوگوں کے جذبات سے کھیلنا۔ اور میں یہ بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں، آپ بھی سنیں، اگر یہ کام مجھے کرنا ہوتا، کوئی سنگل پوائنٹ، 1-2 پوائنٹ ایجنڈے کا تصور تحریک میں بنا کر اس پر برین واش کر کے لوگوں کو چلاؤں، اگر یہ کرنا ہوتا تو یہ جتنے انتہا پسند اور دہشت گرد اور لوگوں کو سنگل پوائنٹ ایجنڈے کا اور بہکانے والے لوگ، یہ سارے مل کر ایک طرف ہو جاتے تو شاید آقا علیہ السلام کے فیض کے صدقے وہ مل کر بھی وہ نتائج پیدا نہ کر سکتے جو تنہا ہم نتائج پیدا کر دیتے۔ اگر ہم نے برین واش کرنے ہوتے لوگوں کے، سب کا سویا کر دیتے، مگر میں نے کیا نہیں نا کبھی، چونکہ حضور کی سنت کے خلاف ہے۔ اشتعال دلانا، آگ لگانا، سنگل پوائنٹ پر ہر طرف سے اندھا کر دینا اور لوگوں کو برین واش کر کے کام لینا۔ اب یہ کام بھی نہیں ہے ہماری تحریک میں۔ ہماری تحریک میں دین کا کامل تصور دیا جائے گا، اعتدال کا تصور ہوگا، ہوش مندی دی جائے گی، عقل مندی دی جائے گی، توسط دیا جائے گا۔ تو اتنے اعتدال کے ساتھ جب آپ دیں گے تو آپ اندازہ کر لیں کتنی ایکسیس رہ جاتی۔ تو وہ جو آپ کو سننے آتے ہیں دروس میں، حلقات میں، آپ کے پروگراموں میں، وہ اس طبقے میں سے ہیں جن کے اندر یہ رجحان، یہ عنصر ہے کہ وہ آپ کی طرف ان کا میلان طبع ہے، رجحان طبع ہے، ایکسیپٹنس کا ایک درجہ ہے۔ اب ان پر اگر آپ محنت کریں کہ انہیں وہ آپ کا مال ہے، خام مال ہے، انہیں اپنی فیکٹری میں سنوار لیں، کارکن بنا لیں۔ دین کی طرف رغبت آپ نے دلائی تھی درسوں کے ذریعے، راغب دین کی طرف آپ نے کیا تھا، دین کی محبت شغف آپ کے درسوں سے اور آپ کے حلقہ عرفان القرآن سے، حلقہ درود سے، دین سے وابستگی اور دین سے تعلق آپ کے ہاتھ نے کیا، کارکن کوئی اور بنا کے لے گیا۔ بہت سے پیر صاحبان بھی ایسا کام کرتے رہے ہیں، یعنی لوگوں کو محنت کر کر کے زندگی بھر ان کی جوانیوں کو دین کی طرف راغب کر کر کے دین کا کارکن بنانا، دین سے محبت پیدا کرنا، مسجدوں تک لے آنا، حلقہ ذکر تک لے آنا، درود پاک تک لے آنا، عشق رسول کی طرف لے آنا، عقائد درست کرنا، پوری زندگی محنت کر کے اس طرح محنت کر کے ہم نے کوشش کی اللہ کی توفیق سے، تیار ہو گئے تو پیر صاحب آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ کتنا اچھا ہوتا قائد محترم قبلہ حضور چکے بیعت نہیں کرتے، اگر وہ بیعت کرتے ہوتے، بیعت تو ہے بڑا ضروری، کرتے تو خود ہم بھی مرید ہو جاتے ان کے، ہم بھی ان کے دست مبارک پر بیعت کر لیتے، مگر وہ تو کرتے نہیں، انہوں نے قسم کھا رکھی ہے۔ تو کہیں نہ کوئی بیعت تو ہونا ہے، تو آپ منہاج القرآن سے وابستہ رہیں، مگر یہ جو بیعت کا طریقہ شرط پوری کرنے کے لیے ہمارے دست مبارک پر بیعت کر لیں۔ وہ پھر ہاتھ میں ہاتھ دیا اور وہ پکڑ کے مگر مچھ کی طرح ہاتھ ہی لے گئے، سارا نکل کے ہاتھ والا ہی لے گئے، بے شمار کارکن اس طرح خراب کر کے لے گئے، کیونکہ ان کے پیش نظر الا ماشاء اللہ بڑے قلیل لوگوں کے سوا جو اہل اللہ ہیں، اہل ذکر ہیں، اہل فکر ہیں، اہل درد ہیں، جن کو اللہ کے دین کا درد ہے، ان قلیل لوگوں کو چھوڑ کر ان کے سوا اکثریت ساری وہ تو بھیڑ بکریاں اکٹھی ریوڑ جمع کرنے کے لیے پھر رہی، کاروبار کے لیے پھر رہی۔ تو میں اس لیے ہمیشہ کہتا ہوں بیٹے آپ سارے لوگوں کو ذہن میں رکھ لیں اور مزید نابینا مت بنے۔ منہاج القرآن سے بڑا پیر اس وقت دنیا میں کوئی مرشد نہیں ہے، منہاج القرآن سے بڑا کوئی مرشد نہیں ہے۔ سو میں کہتا ہوں جو پہلے جہاں جہاں بیعت تھے ہو چکے وہ برقرار ہے، رکھیں۔ اضافتاً منہاج القرآن کا فیض غوثیت بھی ان کو مل گیا، اور جو پہلے کہیں نہیں تھے انہیں مزید اب کوئی تلاش کی ضرورت نہیں۔ کوئی پوچھے انہیں کہ ہمیں مرشد مل گیا ہوا ہے، ہمارے مرشد ہیں، منہاج القرآن مرشد ہے آپ کا، حضور غوث پاک آپ کے مرشد ہیں، خود تاجدار کائنات آپ کے مرشد ہیں، جو آپ کو قدم قدم لمحہ لمحہ آپ پہ نگاہ رکھتے ہیں، آپ کے احوال پوچھتے ہیں، آپ پر فیض کی نشاور کرتے ہیں، خیرات بھیجتے ہیں۔ کروڑوں مرشد حضور کے قدموں میں قربان ہیں۔ آپ کے مرشد اعظم خود تاجدار کائنات ہیں، امام اعظم آپ کے مرشد ہیں، حضور غوث پاک آپ کے مرشد ہیں، داتا گنج بخش آپ کے مرشد ہیں۔ اور رہتی جو مرشد، زندہ مرشد کی یہ رہنمائی وہ منہاج القرآن کے طریق سے مل رہی ہے آپ کو۔
صحبتیں آپ کو دستیاب ہیں، علم کی تربیت آپ کو دستیاب ہے، وظائف آپ کو دستیاب ہے، یہ مقاصد ہوتے ہیں۔ تربیت آپ کو دستیاب ہے، اور اگر آپ تعلق رکھیں تو خوابوں کی سرحد میں ساری رہنمائی بھی آپ کو ملتی رہے گی۔ کتنے لوگ ہیں جب کوئی مشکل آتی ہے، کوئی ضرورت پیش آتی ہے، جن کا دل صاف ہوتا ہے تعلق میں، تو خوابوں کی شکل میں فیض اور رہنمائی پاتے ہیں۔ کتنے ہاتھ کھڑا کریں، ایمان سے کھڑا کریں، جھوٹا ہاتھ مت اٹھائیں، جھوٹا ہاتھ مت اٹھائیں، صرف وہ اٹھائیں جو خوابوں میں رہنمائی کبھی کبھار پاتے رہتے ہیں۔ ہاتھ اٹھائیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں ہے یا نہیں ہے۔ تو بولیے پھر کس چیز کی کمی ہے؟ آقا تیری گلی میں دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، یہ آقا علیہ السلام کی گلی ہے۔ سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ اجتماع کر کے حلقات دروس قرآن کے، حلقات درود، حلقات عرفان القرآن کر کے لوگوں کے اندر ایک رغبت دین کی پیدا کرتے جائیں گے، اور انہیں تحریک کا سامان نہیں بنائیں گے، تحریک کے کارکن نہیں بنائیں گے، پختگی پیدا نہیں کریں گے، چھوڑ دیں گے، کوئی اور آئے گا دین کا بنا ہوا خام مال اٹھا کے اچک کے لے جائے گا، اور اس کو اپنے مفاد کے لیے، اپنے نذرانوں کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے، اپنے کاموں کے لیے استعمال کرے گا۔ لہذا کنسنٹریٹ کریں ان چیزوں پر، اور پھر وہی نصیحت کہ بے صبری اور مایوسی دونوں سے پاک رہیں، بڑی استقامت کے ساتھ کام کریں۔ اور ایک چیز بڑی امپورٹنٹ جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اپنی تربیت پہ توجہ دیں، دینی تربیت، دینی تربیت پہ توجہ دیں بے پناہ۔ نماز میں کسی کے ہاں کمی نہیں ہونی چاہیے زندگی میں، کوئی ایک شخص تحریک منہاج القرآن سے وابستہ یہ تصور بھی زندگی میں نہ ہو کہ جو منہاج القرآن سے تھوڑی سی بھی وابستگی ہے، اس کی زندگی کی پہلی تبدیلی اللہ کے حضور سجدہ ریزی شروع ہو جائے، پھر اس کے بعد آپ کے اخلاق بدلیں، نماز کی پابندی ہو، پھر جو نماز پڑھنے والے عبادات میں اضافہ کریں، اخلاق بہتر کریں۔ یہ جو ٹھٹھا مذاق ہے اس کو اب زندگی سے ختم کر دیں، نکال دیں۔ اونچا ٹھٹھا مذاق کرنا، کسی کی تضحیق کرنا، گالی گلوچ کرنا، غیبت دینا، چغلی کرنا، یہ جو اخلاق سیئہ ہیں، اخلاق مذمومہ ہیں، اب کب آئے گا وقت جب تک کب زندگی سے نکالیں گے آپ اس کو نکال دیں زندگیوں سے۔ آپ کی زندگی نہایت شاندار اخلاق کا اور طہارت اخلاق کا اور اعلیٰ اخلاق حسنہ کا پیکر ہونی چاہیے، اعلیٰ اخلاق کا پیکر ہونی چاہیے۔ تو اس میں آپ توجہ کریں، یہ جو آؤ دین سیکھیں، اس کا جو پہلا شارٹ کورس شروع کیا ہے، یہ میرا پیغام ساروں تک پہنچا دیں۔ آپ سب کے لیے واجب ہے، فرض ہے، اور ہر ایک تک پہنچائیں، ہر کارکن وابستہ تک کہیں یہ فرض ہے، دین سیکھیں۔ اس کے اندر آپ کو کچھ بنیادی مسائل دین کے آنے چاہیے۔ آپ اپنے لیے ایک نظام بنائیں، یہ جو ایک کتاب چھپی ہوئی ہے تعلیمات اسلام، بکلیٹس چھپتے ہیں چھوٹے چھوٹے 100 سوالات اور جوابات پر مشتمل ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے۔ ایک چھپا ہے پہلا ایمان پر، پھر اسلام پر، پھر احسان پر، پھر طہارت پر، پھر نماز پر، پھر روزہ پر، اس طرح ترتیب سے چھپ رہے ہیں۔ ایک تعلیمات اسلام ہے، بالکل آسان سوال اور جواب کی شکل میں۔ پھر آؤ دین سیکھیں کے نام سے جو تحریک نے آپ کے لیے جاری کی ہیں شارٹ کورسز، جو ہفتہ وار ٹیمیں جائیں گی، جمعہ ہفتہ اتوار مستفوی کارکنان کے لیے تربیتی کیمپ منعقد ہوں گے، تمام رفقا، وابستگان اور محبین ان کے لیے شارٹ کورسز ہو جائیں گے۔ کچھ صورتیں یاد کریں با ترجمہ، کچھ دینی مسائل یاد ہوں، نماز جنازہ آپ سب کو آتا ہو، نماز کی صورتیں آتی ہوں، کچھ حلال حرام کے احکام آتے ہوں، کچھ فقہ، کچھ شریعت کا علم ہو، قرآن مجید کی تلاوت صحت کے ساتھ کرتے ہوں، جن کو نہیں آتی وہ کسی قاری اور کسی اچھے حافظ کے ساتھ شروع کریں۔ شرمانے کی بات نہیں ہے، یہ قرآن سیکھنا ہے، جس نے قبر اور آخرت میں بھی آپ کا شفیع بننا ہے۔ تو پھر اس کے بعد کچھ مسائل اس میں ہیں، کچھ احادیث چھوٹی چھوٹی ہیں وہ یاد کریں، ان کے ترجمے یاد کریں۔
تاکہ جب بات کریں تو شستہ بات کریں، بادلیل بات کریں، پختہ بات کریں، دین کا تصور صحیح بیان ہو آپ کی زبان سے، عمل بھی کریں، تصور کو سمجھیں بھی۔ اور یہ جو آؤ دین سیکھیں کا جو بکلیٹ ہے، تو اس کورس کو یہ واجب ہے، سب کے لیے لازم ہے، یہ ساروں کو کروائیں، مرکز پر بھی سب سے پہلے شروع کریں، اور شروع کر کے پھر ان کا امتحان لیں۔ ہر رکن، ہر ناظم، نائب ناظم، ہر کارکن ایگزام دے، نیچے تک جائے، نیچے گریجولی دین کی تعلیم اور دین کی تربیت پر محنت کا آغاز کریں۔ پھر اس کے بعد اگلا کورس آئے، پھر وہ پڑھیں، پھر وہ سیکھیں، اس سے اگلا سیکھیں، کتابیں پڑھیں اس طرح اپنی۔ اب یہ فتویٰ آیا ہے مثلا، ہر شخص 3 بار اس کو پڑھے۔ ترجمہ قرآن ہے، 100 بار اس ترجمے کو اول تا آخر مکمل ہونا چاہیے، عرفان القرآن۔ حدیث کی کتاب ہے، ہدایت الامہ ہے، المناج السوی، کئی بار کورس کر دینا چاہیے، کرنا چاہیے، آپ کو ختم کرنا چاہیے، تاکہ آپ کو، اور جب پڑھیں تو اس طریقے سے پڑھیں، تیزی سے نہیں، تھوڑا پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، یاد کریں اس کانسیپٹ کو، اپنے نوٹس بنائیں، تاکہ دین سیکھنے کا جو رجحان ہے وہ آپ کے اندر بڑھے۔ باقی طریقہ کار یہ آپ کو بتا دیں گے کہ اخراجات تربیتی کیمپوں میں ایسے ہوں کہ کم ہوں، ٹیمیں جائیں گی، 10 ٹیمیں جیسے بتایا، تو وہ پھر سارا آپ کو بتا دیں گے کیا کیا کرنا ہے۔ لیکن میں اس پر کنسنٹریٹ کروانا چاہتا ہوں آپ کو کہ تربیت پر ضرور توجہ دیں۔ ہماری جو بیٹیاں ہیں ویمن لیگ والی، یہ 10 روزہ 15 روزہ، ابھی بتایا کہ پتہ نہیں سال کا کورس جاری تھا۔ ان کے لیے مبارکباد ہے کہ بیٹیوں نے الحمدللہ بہت عظیم الشان طریقے سے کام جاری رکھا ہے اور بہت نتائج پیدا کیے ہیں۔ ان بیٹیوں کے لیے کلیپنگ کریں سارے۔ جو کام ہے اس وقت کرنے والا، دیکھو تنظیمات والے کر رہے ہیں کام، اپنے اپنے سب لگے ہیں، ویمن لیگ کر رہی ہے، یوتھ لیگ کر رہی ہے، MSM کر رہی ہے، تنظیمات والے کر رہے ہیں، علماء کونسل کر رہے ہیں، مگر ایٹ دا سیم ٹائم اب سٹیج ہے کہ ہر شخص، ہر نظامت اپنی بھی، ہر فرد بھی اور دوسرے کی تربیت پہ توجہ مرکوز کرے۔ دینی تعلیم اور فکری اور عملی تربیت، دینی تعلیم، فکری، اخلاقی اور عملی تربیت، اس پہ کنسنٹریٹ کریں تاکہ اس سے نتائج پیدا ہوں۔ اور اس تربیت میں ہر چیز سے تربیت اخذ کرنے کی کوشش کریں۔ روز انڈیویجولی بھی پڑھیں، سیکھیں، انڈیویجولی اپنے اخلاق کو بہتر کریں۔ ذاتی پرفارما آپ کو یاد ہوگا ایک بنوایا تھا مرکز کے لیے، وہ ناظم اعلیٰ صاحب اگر تمام کارکنان کو بھی دے دیں، وہ جو پچھلی بار ایک بار پرفارما بنوایا تھا، ہر شخص اس کو پر کرے، اپنے پاس رکھے۔ اب ان تمام کارکنان کو جو آئے ہوئے ہیں اور قائدین، ہر شخص اپنی پرسنل ڈائری میں رکھے، ذاتی طور پہ گھر میں، اور ایمانداری کسی کو نہیں دکھانا، نہ پر کر کے مرکز بھیجنا ہے نہ مجھے، یاد رکھ لیں، دکھانا نہیں کسی کو، صرف اللہ رب العزت نہیں دیکھنا ہے، اپنے پاس رکھیں اور اس کو ایمانداری سے خود پر کریں۔ آپ دیکھیں کہ ویئر ڈو یو اسٹینڈ، کہاں کھڑے ہیں، ہر اعتبار سے۔ اور اس کے بعد پھر روز ویجیلنس کریں، اپنے احوال کی نگہداشت کریں، اپنے احوال کی، کہ کتنی امپروومنٹ ہو رہی ہے، اس ہفتے میں کتنی امپروومنٹ کی میں نے اپنی عادات میں، اپنی گفتگو میں، طور طریقے میں، عمل میں، نماز میں، تسبیحات میں، وظائف میں، لوگوں کے ساتھ خوش خلقی اور اخلاق میں، مشن کی دعوت کے فروغ میں، تعلیم کے حصول، دینی تعلیم کو سمجھنے میں، فکری تربیت میں، مشن کے کام کو بڑھانے میں، وغیرہ وغیرہ جو ذمہ داریاں ملی اس کی انجام دہی میں۔ ہر ہفتے ڈٹرمن کریں کہ اس ہفتے میں میری پروگرس کتنی ہوئی، پازیٹیو ہوئی، مائنس ہوئی، نیگیٹو ہوئی تو کتنی، پچھلے ہفتے کہاں تھا، اس ہفتے کہاں ہوں۔ ہر روز پھر ہر ہفتے جانچیں اپنے کام کو، اپنی سطح کو، اپنے عمل کو، اپنے مقام کو، سیلف اسیسمنٹ کریں۔ اگلے ہفتے میں داخل ہوں اس کے ساتھ، پھر اگلے ہفتے اس فارم کی نئی کاپی بنوا لیں خود ہی، اور اپنے پاس زندگی بھر اس کا ایک بند کر کے ایک خزانہ اپنے پاس رکھیں، کسی کو نہ دکھائیں، چاہے اپنی بیوی کو دکھائیں، چاہے گھر والوں کو دکھائیں، آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، میری طرف سے آزادی ہے، چاہے تو کسی کو نہ دکھائیں، خود پر کریں، خود جائزہ لیں، انالیسس کریں اور اپنا موازنہ کریں، اور اگلے ہفتے میں داخل ہوتے ہوئے یہ طے کریں کہ پچھلے ہفتے سے بہتر حال کے ساتھ داخل ہوں۔
پچھلے ہفتے کے مقابلے میں بہتر عمل کے ساتھ داخل ہوں، پچھلے ہفتے کے مقابلے میں بہتر اخلاق کے ساتھ داخل ہوں، پچھلے عمل کے مقابلے میں بہتر تعلیم و تربیت کے ساتھ داخل ہوں، بہتر عزم کے ساتھ داخل ہوں. بس یہ چیز دیکھیں. اور ایک خوبی یہ پیدا کریں، یہ قائدین سارے اور کارکنان بیٹے اس طرح ربط پیدا کریں کہ اس طرح پہچان ہو 25 سال گزر جائیں پر مگر ایک شکل بھولنے نہ پائے، کسی رفیق کی شکل نہ بھولے، کسی کارکن کی شکل نہ بھولے، خواہ زندگی گزر جائے. یہ پہچان آج رکھیں گے ایک دوسرے کی تو قیامت کے دن بھی کام آئے گی. اللہ پاک آپ کو اتنے کرم سے نوازے کہ آقا علیہ السلام بھی ہم سب کو اور آپ کو پہچان لیں قیامت کے دن، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی، اور قبر میں بھی پہچان لیں. جب فرشتے سوال کریں، مشکل وقت آئے تو مشکل میں پڑے بغیر آقا علیہ السلام پہچان لیں اور شفاعت فرمائیں. بس یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے آج کے لیے آپ کو سمجھائیں. اللہ پاک آپ کو استقامت دے، ہمت دے، حفظ و امان میں رکھے، اپنی مدد و نصرت سے نوازے. اب جب جائیں تو اچھی پلاننگ کریں، بیٹھ کر 1-2-3 دن پلاننگ پہ لگائیں. جو میں نے باتیں کی ان کی روشنی میں ان کی امپلیمنٹیشن پہ غور کریں. ہر جیسے اور پرفارما ضرور لے کر جائیں، وہ ان کو تقسیم کریں جیسے بھی ہو سکے لے کر جائیں، تاکہ وہ پرفارمے کی روشنی میں اپنی زندگی کا اس ہفتے سے آنورڈ آغاز کریں. اور وہ ان کی پروگریس رپورٹ ہوگی، ذاتی جو اسپریچول پروگریس رپورٹ جو ان کے پاس رہے گی لائف پر. میں آپ کے لیے پھر دعا گو ہوں. اللہ پاک خیر و عافیت و سلامتی سے لے جائے. حضور علیہ السلام کے طفیل اللہ پاک اپنے فضل و کرم اور رحمت کی اور مدد و نصرت کی خیرات آپ کو عطا کرے. آقا علیہ السلام کے نالین پاک کا سایہ نصیب ہو آپ سب کو. اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ سے آپ کو ان کی رضا نصیب ہو، اور اللہ کی بارگاہ سے عطا اس کے فضل اور احسان کی نصیب ہو، اور رسول السلام کا کرم نصیب ہو، اللہ پاک کا احسان نصیب ہو. آپ کی دنیاوی و اخروی حاجات پوری ہوں، اور باری تعالیٰ ان کی تمام مشکلات کو آسان فرما، ان کے رزق میں فراخی عطا فرما، ان کی صحت میں فراخی ہو، ان کو استقامت دے، ان کے حوصلے بلند کر، ان کو ہمت دے، ان کو نیکی کی توفیق دے، ان کی خیر پر تربیت فرما، ان کو نیکی، تقوی، صالحیت اور پرہیزگاری پر باری تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرما، فروغ دے. وہ ذاتی طور پہ انہیں محاسبہ نفس کی توفیق دے اور خیر کے ساتھ آگے بڑھیں تیری قربت کی طرف، تیری طاعت کی طرف، تیری بندگی کی طرف، تیری محبت کی طرف، تیری عبادت کی طرف، اور تیری محبت اور معرفت کی طرف، اور آقا علیہ السلام کی اطاعت و اتباع کی طرف بڑھے. ہر قدم پہ یہ آگے بڑھتے رہے آقا علیہ السلام کی قربت کی طرف، اور آقا علیہ السلام کی سنت اور آپ کی سیرت طیبہ کی اتباع اور اس میں فنا کی طرف بڑھے. اور ان کے ارادوں میں خیر ہو، ان کی نیتوں میں خیر ہو، ہر قسم کا شر ان کی زندگیوں سے دور ہو جائے. یہ ظاہر و باطن میں پاک ہوں، صاف ہوں، ان کو طہارت نصیب ہو، تزکیہ نصیب ہو، تصفیہ نصیب ہو، پاکیزگی اور نور قلب اور نور باطن نصیب ہو باری تعالیٰ. ان کی اولادیں خیر پر رہیں، دین پر رہیں، ان کے گھروں میں دین کا اجالا ہو، ان کی فیملی کی مشکلات دور ہوں، رزق میں وسعت ہو میری تعالیٰ. گرانی کا، مشکل کا، پریشانی کا وقت ہے، تحریک منہاج القرآن کے رفقاء کو آسانیاں فرما. ان کے تھوڑے وسائل میں، ارزاق میں بھی وسعت اور برکت فرما دے. ان کو ہمیشہ مامون و محفوظ فرما. تیرے دین کی، محبوب کی خدمت اور نوکری کرنے والے ہیں، نوکر ہیں میری تعالیٰ، باری تعالیٰ تیرے محبوب کے. تو اپنے نوکروں پہ کرم کر، اپنے نوکروں پہ اپنی رحمت ارزانی فرما. آقا علیہ السلام کے نوکر ہیں، ہمیشہ عیش سے رہیں، دنیا میں بھی آخرت میں راحت سے رہیں، خوش و خرم رہیں، اور محفوظ و مامون رہیں، اور مشکلات سے بچے رہیں. تیرے اور تیرے محبوب کی رضا اور عطا کے پے کر رہیں، تیرے فضل و احسان کے پے کر رہیں، کرم کر. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.